أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. فيها فينظر كيف تعملون واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة الذكرى كانت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، تعالیٰ شانہ نے اس دنیا میں تھوڑا سا وقت مجھے آپ کو دے رکھا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے نام ٹھام سے، ہمارے ایڈریس سے ہماری کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ آگے چل کر لوگ پھر ہمیں بھول جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے دادا پردادا اوپر کے داداؤں کو یاد کرتا ہے؟ بہت سو کو تو نام بھی یاد نہیں ہے، کہاں قبریں ہیں یہ بھی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہاں عارضی طور پر دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور میرا آپ کا دنیا میں آنا میرے دوستو بھائیوں ایک مقصد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا اور عظیم مقصد ہمیں آپ کو دے رکھا ہے، اور اس دنیا میں جتنی نعمتیں چھوٹی بڑی مجھے دی گئی ہیں، آپ کو دی گئی ہیں، یہ ساری نعمتیں اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ یہ نعمتیں کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اوڑھنے کی، رہنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، دل دماغ سے سوچنے کی، جتنی نعمتیں ہیں، لاکھوں ہزاروں نعمتیں، میری آپ کی گنتی سے باہر، شمار سے باہر۔ یہ نعمتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کی میں آپ تکمیل کریں۔ وہ ساری نعمتیں اس میں میری آپ کی معاون اور مددگار بنے۔ یہ نہیں کہ ان نعمتوں کا آدمی استعمال کر لے، اس سے لذتیں حاصل کر لیں، اس سے فائدہ حاصل کر لیں اور اپنے مقصد کو بھول جاؤیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں کہ مقصد آدمی کے ذہن میں رہے۔ ایک آدمی ٹرین میں بمبئی جاتا ہے نا تو کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، لیکن دل دماغ میں کیا رہتا ہے؟ بولو، بمبئی جانا ہے، بمبئی جانا ہے۔ بمبئی اترنے کے بعد رکشے میں بیٹھے گا، ٹیکسی میں بیٹھے گا، کئی بہت سارے آدمیوں کھڑے ہو کر کوئی تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ اس تماشے میں نہیں پڑے گا۔ وہ تو اس شہر میں اپنے 2-5 گھنٹے کے لیے، 1-2 دن کے لیے کسی کام سے آیا ہے، اس کے دل دماغ پر اپنا کام، اپنی ضرورت سوار ہوتی ہے۔ اس کا کوئی خاص یار اس کو بلاویں کہ 2-4 دن میرے گھر رہ جا، آ جا، نہیں بھائی میں کام سے آیا ہوں، گھر پر بھی بہت کام ہے، بس کام پورا کر کے اگلی ٹرین سے واپس جانا ہے۔ مقصد سوار ہے کہ جس مقصد کے لیے میں پہنچا ہوں وہ کام میرا پورا ہو، اس کے بعد جو پہلی ٹرین مجھے انکلیشور جانے کی ملے گی اس میں بیٹھ جاؤں گھر۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں ہمیں آپ کو اپنے دین کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے دلانے کے بعد ہم پر ایک ذمہ داری رکھی ہے کہ میں آپ محنت کر کے اپنے آپ کو دیندار بناویں۔ میں آپ اپنے آپ کو کیا بناؤں؟ محنت کر کے دیندار بناویں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہیں۔ زندگی کا وہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ اچھا مکان بن جاویں بس پورا ہو گیا ٹارگٹ، کہ نہیں، یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ اچھا کاروبار سیٹ ہو جاویں، مقصد پورا ہو گیا، کہ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ بچے بچیاں داماد سب سیٹ ہو گئے، ویل سیٹ ہو گئے، کچھ یہاں کچھ باہر کے ملکوں میں، مقصد پورا ہو گیا، کہ نہیں، مقصد پورا نہیں ہوا۔ جتنی نعمتیں ہیں وہ مقصد نہیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے حصول کے بعد آدمی چین کا سانس لیں،
سکون کا سانس لیں اور حاج کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہیں، یہ بات نہیں ہے. مقصد دوسری چیز ہے کہ اللہ نے یہ سب اس لیے دیا ہے کہ میں آپ محنت کر کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کے حکموں پر اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے بنے. یہ زندگی کا اصل ٹارگیٹ ہے. ساری نعمتوں کو دینے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے. کیوں کہ دین کے لیے جب سے یہ ساری چیزیں استعمال ہوگی تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ بولو، اس کا دین بن جائے گی. اس کے اسباب بھی کیا بن جائیں گے؟ دین بن جائیں گے. یہ مقصد ہے ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے. ہم چل رہے ہیں زندگی کے ایک سفر میں. موت پر میرا آپ کا سفر پورا ہو جائے گا. ہر دن سورج نکلتا ہے نا، ایک اور موقع مجھے آپ کو دیا جاتا ہے، ایک نئی زندگی دی جاتی ہے ہر دن. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی. اللہ تعالیٰ نے جب رات کو میں آپ سو جاتے ہیں نا تو ہماری روحوں کو اللہ قبض کر لیتا ہے. سب کی روحیں آسمان پر چلی جاتی. بس روح کا ایک کنیکشن ہلکا سا ایک تار جڑا رہتا ہے جسم کے ساتھ، جس سے مجھے آپ کو سویا ہوا آدمی جیتا جاگتا نظر آتا ہے. اس لیے اب کہنے والوں نے صحیح بات کہی ہے، النوم اخت الموت. نیند یہ کیا ہے؟ بولو، موت کی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں اٹھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعفانی فی جسدی وأذن لی بذکرہ. یہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیا. یہ روح کہاں سے لوٹی؟ یہ اللہ میاں کے پاس تھی، اب یہ واپس آ گئی. اللہ نے اس کو واپس کر دیا. ایک نئی زندگی ملی ہے. کیا ملی؟ بولو. اور جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے نا، تو وہ جب روح لی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں کی جاتی ہے. نیند ہی میں آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا، ایوا سوئی گیا کہ اٹھیا جو نہیں پاچا، ایوا ہوتا کہ پچھی اٹھا جو نہیں کہتو کہ امت گزری گیا کہ وہ اوپر کا فیصلہ ہی ایسا ہے نا. روز میری آپ کی روح پر چلی جاتی ہے. ہر روز سورج اگتا ہے، اللہ مجھے آپ کو ایک نئی زندگی دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے، کہ میں آپ اپنے آپ کو دیندار بنا لیں. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی صبح اٹھے اور اپنے بستر پر اٹھنے کے بعد دعا پڑھ کر یہ نیت کر لیں کہ آج کا پورا دن 24 گھنٹے میں اللہ کے دین پر چلوں گا. آج صبح سے لے کر بولو رات تک، اور رات لے کر صبح تک 24 گھنٹے پورا دن میں اللہ کے حکموں پر، اس کے نبی کے طریقوں پر چلوں گا، دین پر چلوں گا. تو اس نیت کی وجہ سے آدمی کو پورا دین پر چلنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اس روز پورا دین پر چلنے کا اللہ اس کے کھاتے میں ثواب لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے مقصد کی نیت کی ہے. کس کی نیت کی ہے؟ جو زندگی کا اصل دے دلانے کا اللہ کی طرف سے مقصد تھا، اس کی نیت کی ہے. تو میرے بھائیوں، دین اللہ کے حکموں کا نام ہے، اور یہ دین اللہ نے مجھ سے آپ سے طلب کیا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں صبح اٹھنے سے کر رات بستر پر جانے تک میرے آپ کے جتنے کام ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائیں. آدمی کے دو دشمن ہیں، آدمی کا نفس اور آدمی کا شیطان. آدمی کے دو دشمن ہیں، ایک تو شیطان ہے اور دوسرا کون ہے؟ بولو، اس کا نفس ہے. یہ کبھی نہیں چاہیں گے. شیطان یہ چاہے گا اس کا پورا دن غفلت سے گزرے، بے دینی کے ساتھ گزرے، یہ اپنے مقصد کو بھول جاویں، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، ادھر ادھر کے جھمیلوں میں ایسا لگ جاویں کہ اسے یاد ہی نہ رہے کہ مجھے کیا کرنا تھا.
مجھے کیا کرنا تھا. اور آدمی کا نفس ہے نا یہ ہمیشہ راحت کا عادی ہے. آپ تھوڑی راحت دوں گے نا تو اس پر راضی نہیں گا اور دے گا. 5% دی تو 10 مانگے گا, 10 دوں گے اور 5 مانگے گا, ہے نا. آپ نے 20% اس کو راحت دی تو یہ اور مانگے گا اور مانگے گا اور مانگے گا اور مانگے گا. اور دین تو مجاہدوں کے ساتھ ہوتا ہے, جی کی چاہتوں کے خلاف ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا ہے, جی چاہتا ہے کہ نہیں اٹھے سوتے رہیں. فجر پڑھنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں, پورا محلہ مسجد کے آس پاس میں ہے, لوگ سوئے ہوئے ہیں. یہ کیا ہوا کہ ان کے جی کی چاہت میں آ گئے, ورنہ مؤذن صاحب کی اذان تو محلے کے ایک مسلمان کے لیے تھی, مردوں کے لیے تھی, یہ مسجد میں آمد جماعت کے ساتھ پڑھے. اور عورتوں کے لیے بھی اذان تھی, عورتوں کو کوئی الگ اذان نہیں ہوتی, وہی اذان جو مسجد کی ہوتی ہیں. یہ اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر اللہ کا حکم پورا کرے. لیکن جی کی چاہت جو ہوتی ہے نا, اندر کا نفس راحت کا عادی ہے, سوتا رہوں سوتا رہوں سوتا رہوں. آدمی سوتا رہتا ہے اور فجر غائب ہو جاتا ہے. یہ دو دشمن ہیں. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں آپ دیندار بنے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری راحتوں کو اپنے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا. دنیا میں کوئی آدمی دکھی ہونا پسند نہیں کرتا ہے, کوئی آدمی اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پریشانی کو پسند نہیں کرتا ہے. نہیں چاہتا کہ میں پریشان رہوں, میری بیوی پریشان رہیں, میرے بچے پریشان رہیں, میری بیٹی داماد پریشان رہیں. کوئی آدمی میرے دوستوں بھائیوں اس کو چاہتا نہیں ہے. نہ کوئی دکھ چاہتا ہے, نہ کوئی پریشانی چاہتا ہے, نہ کوئی تکلیف چاہتا ہے, نہ کوئی بیماری چاہتا ہے. سب چاہتے ہیں راحت, خیریت, عافیت, سکون, چین چاہتے ہیں. سب یہ چاہتے ہیں, میں بھی آپ بھی. کوئی پریشان ہونا پسند نہیں کرتا ہے. ہاں, بلکہ پریشانی کے جو اسباب ہوتے ہیں نا, اس کی نظروں میں اس سے آدمی اپنے آپ کو کوسوں دور رکھتا ہے, اس سے کوسوں دور رکھتا ہے. આ બધી માથાકૂટ આપણે ત્યાં ના જોઈએ, આગી લઈ જવાની જગ્યાએ શાંતિથી સુવા દો. કે ક્યાં કહેતા શાંતિથી સુવા દો, બધું લઈ જવાની, દૂર લઈ જાઓ. حالانکہ میرے دوستوں بھائیوں, جب میں آپ راحت سکون چاہتے ہیں تو راحت اور سکون تو اللہ کے حکموں میں ہے. اس کے حکموں میں ہے, بولو, اللہ کی اطاعت میں ہے. کیونکہ سب چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. سب چیزیں کس کے قبضے قدرت میں ہیں؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. بیدہ ملکوت کل شیء, ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس. ہاں, اس کی چاہت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ کے خزانے میں ہیں. آدمی کی راحت, سکون, چین, عزت, عافیت, خوشحالی, یہ سب چیزیں اللہ کے خزانے میں ہیں, اور بے شمار اللہ کے خزانے ہیں. اللہ اپنے خزانے سے یہ چیزیں اپنے ان بندوں کو چوائس کر کے دیتا ہے جو اللہ کو دین کے راستے سے راضی کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ چیزیں کھولتا ہے, ان کے لیے کہ لو, کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے. اللہ کے حکموں کو پورا کر کے, اس کے دین کی اتباع کر کے, اس کے حکموں کو پورا کر کے, اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کر کے. جی نہیں چاہتا تھا, لیکن نہیں, بات دین کی ہے, اس پر چلے. بات اللہ کے حکم کی ہے, اس کو پورا کریں. بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے, بھلے جی نہیں چاہتا ہے, اور بھلے شیطان کیا کرتا ہے, بولو, الٹی سلٹی پڑھاتا ہے, بھلے ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, لیکن بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے. ان سب سے خلاف چل کر آپ اسٹیپ لیتا ہے دین پر چلنے کا, تو اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے, اور اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے, بولو, خوشحالی. ظاہر میں کوئی بندہ ایسا دکھتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے, کہ مال اسباب کم ہے اس کے پاس, مکان چھوٹا ہے, کاروبار چھوٹے ہے. ظاہر میں دنیا کو یہ نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, بولو,
یہ آدمی بہت سکون کے ساتھ ہوتا ہے اپنی چھوٹی سی دنیا میں، بڑے چین سکون کے ساتھ. کسی کو تو سونے کے لیے نیند کی گولیاں لینی پڑے اور یہ بستر پر سر رکھے اس سے پہلے اس کے خراٹے بولے. بے دین آدمی، دیندار آدمی، بہت فرق ہوتا ہے اس میں. کہ اللہ نے دین کے ساتھ راحتوں کو جوڑ کے رکھا ہے. دنیا کے اندر برکتیں اسی کے ساتھ ہیں، دینداری کے ساتھ. جیسے آپ نے مقناطیس دیکھا ہے، لوہی چمبک بولتے ہیں، لوہی چمبک اپنے یہاں، لوہی چمبک کا کوئی بڑا ٹکڑا لے لو آپ اور اس کے آس پاس میں لوہے کی چھوٹی چھوٹی کھلیاں، یہ ٹاکڑیاں اور چھول، یہ سب اس کے آس پاس میں بکھیر دو لوہی چمبک کے آس پاس میں، تو کیا ہوگا؟ وہ لوہی چمبک سب کو کھینچ لے گا، سب کو کھینچ لے گا طاقت کے ساتھ. سٹ 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 ساری چیزیں لوہے چمبک کے مقناطیس کے اس ٹکڑے کے ساتھ ساری چیزیں چپک جائے گی، کیونکہ اس کی یہ تاثیر ہے، اس کی یہ طاقت ہے. ہاں، وہ ساری چیزوں کو اپنے پاس کھینچ لیتا ہے. آپ میں طاقت سے اس کو الگ کرنا چاہیں گے تو وہ زور کرتی ہیں اس کے ساتھ چپکے رہنے کی، آسانی سے نہیں نکلتا ہے وہ. ایسے ہی راحت، سکون، چین، عافیت، عزت، خوشحالی، برکت، یہ ساری چیزیں اللہ نے دین کے آس پاس جوڑ کے رکھی ہے. یہ سب چیزیں دین کے آس پاس پھیلا کر رکھی ہے. جہاں محنت کے ساتھ میرے بھائیوں میری آپ کی زندگی میں اللہ کا دین آئے گا، ہمارے گھروں میں اللہ کا دین آئے گا، ہمارے خاندانوں میں اللہ کا دین آئے گا، ہمارے سماجوں میں اللہ کا دین آئے گا، اور محنت کے راستے سے اللہ کا دین امت کے افراد میں اجتماعی طور پر زندہ ہوگا. اللہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس جمع کر دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو جمع کیا. کہ خیر تھی، برکت تھی، عافیت تھی، سکون تھا، چین تھا، عزت. ظاہر میں اسباب تھوڑے تھے، مکان چھوٹے تھے، سواریاں کسی کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں، لیکن دین تھا، بڑی سکون زندگیاں تھی. سکون کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، سکون کا تعلق ایئر کنڈیشن مکانوں سے نہیں ہے، سمجھے نا؟ سکون کا تعلق، عزت کا تعلق اچھے کھانے اچھے پینوں کے ساتھ نہیں ہے. یا اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے تو اس کی نادان اور ادھوری سوچ ہے. اللہ نے یہ چیزیں اس کے ساتھ رکھی ہی نہیں ہیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ رکھی ہے. جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا اپنے دین کی برکت سے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے دین کے اچھا ہونے کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت دار بندوں میں شامل کر دے گا، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا کی تو زندگی مختصر ہے، 50 سال 70 سال، جس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن اس دین کی برکت سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، جہاں سے کسی کو واپس نہیں آنا ہے، جہاں سے کسی کو واپس نہیں آنا ہے، اللہ اس آخرت کی زندگی کو آدمی کے لیے بہت ہی عزت کی، اکرام کی، احترام کی، اللہ اعزاز کی زندگی بنا دے گا. یہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے. کیا ہے بولو؟ ہاں، دین پر چلنے کی جس نے بندے نے کوشش کی ہے، یہ ساری کوششیں اللہ کی یہاں اس کی قبول ہے. اللہ کا نام ہے شاکر، اللہ کا نام ہے شکور، قدردان. اللہ سے بڑا قدردار اپنے بندوں کی نیکیوں کا کوئی نہیں. میں نے آپ نے مغرب پڑھی، کوئی قدر کرے نہ کرے، فرشتوں نے لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دی. اللہ اس کی قدر کرے گا. ہمیں کوئی 10 کی نوٹ دے گا بولو مغرب پڑھنے کی؟ امام صاحب دیتے ہیں کسی مسجد کے اندر، مسجد کے صدر صاحب کمیٹی کے پرمکھ دیتے ہیں 50-100 کی نوٹ کہ لو آپ نے مغرب پڑھی 50 لے لو. ایسا کہیں ایسا رواج دیکھا آپ لوگوں نے؟ اللہ اس مغرب کی ان نمازوں کا اللہ اجر دے گا، دین پر چلنے کا اجر اللہ کل اپنے بندے کے سامنے کھولے گا، اور اس کا نامہ اعمال کے اندر دین نکلے گا. ہاں، کمی کوتاہی ہوگی، لیکن دین کا پلڑا غالب ہے. وہ غالب ہے تو جو کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دے گا، اور ساری کوششیں قبول. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. شاباش،
اللہ کیا کہے گا اپنے بندے کو؟ شاباش، یہ کام کر کے آیا. ہاں، لاکھوں کروڑوں ابجوں پدموں انسانوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اس بندے کا کیا کرے گا؟ بولو. ہاں، اس کا اللہ تعالیٰ سواگت کرے گا، استقبال، مان سنمان ہوگا. یہاں 500-50-100 کے بیچ میں آدمی کا سال اڑا کر سواگت کیا جاتا ہے نا، تو آدمی خوشی کے مارے سماتا نہیں ہے، کہتا ہے فوٹو کھینچ لو، یادگار بن جائے گی. کیا ہوا کہ میرے سماج کے لوگوں نے مجھے سال اڑا کر میرا سواگت کیا، میرا سنمان کیا. اللہ لاکھوں کروڑوں، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، سارے نبی ہوں گے، حضرات صحابہ کرام ہوں گے، ہر امت کے مومن ہوں گے، اس امت کے اولیاء ہوں گے، صدیقین، شہداء، صالحین ہوں گے. ان تمام کے لاکھوں کے مجمع کے بیچ میں مجھے آپ کو اللہ بلا کر سنمان کرے گا. کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا. کیوں؟ دین کا پلڑا غالب ہے. دین کا پلڑا کیا ہے؟ غالب ہے. یہ اعزاز آدمی کو دین کی وجہ سے آخرت میں ملے گا، اور بڑا اعزاز ملے گا، بڑا اکرام. ہاں، وہم فی جنات مکرمون، وہ جنتوں میں ہمیشہ قابل اکرام رہیں گے. فرشتوں ان کے ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہیں گے، اکرام کرتے رہیں گے، اور ساری نعمتوں کی بھرمار ہے. تو میرے بھائیوں، مقصد زندگی کا یہ ہے میں آپ اپنے آپ کو دیندار بنا. کہ دین آدمی کو شروع میں تو ناگوار لگتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی ہے، کیوں؟ اس کا ماحول نہیں ہے. لیکن جب آدمی دھیمے دھیمے اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو جمائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں یہ چیزیں داخل کر دے گا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر اس کو سمجھاتے تھے کہ بے دین آدمی دنیا والوں کو اچھا دکھتا ہے، مزے میں دکھتا ہے، راحت میں دکھتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عیش و آرام کر رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے. اور دیندار آدمی کو دیکھو، بیچارہ دین کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ آزاد نہیں ہے. تو دنیا کو وہ آدمی کیا دکھتا ہے؟ پریشان دکھتا ہے، تنگی میں دکھتا ہے. کہنے بات یہ نہیں ہے. وہاں مثال دیکھتے کہ دیکھو دو آدمی ہیں، دونوں کو ہاتھ میں کھجلی کی بیماری ہوئی ہے. اور کھجلی بھی کون سی؟ میٹھی کھجلی. کیسی کھجلی؟ میٹھی کھجلی. کھجاتے جاؤ مزہ لیتے جاؤ، کھجاتے جاؤ مزہ لیتے جاؤ. جب کھجلی ہوتی ہے نا میٹھی کھجلی، تو کھجانے میں بہت مزہ آتا ہے. بس کھجاتے رہے، کھجاتے رہے، کھجاتے رہے. ہاں، چاہے اوپر کی کھال اڑ جاوے، لیکن آدمی کا ہاتھ نہیں رکتا. کیوں؟ وہ مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اب ایک آدمی ان میں کا اپنی اس کھجلی سے پریشان ہو کر طبیب ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے. وہ اس کا ہاتھ دیکھ کر پہلا مشورہ یہ دیتا ہے جو کھنجوڑوانو نہیں تمہارے گمے چتلی کھنجواڑ آوے تیاں ہاتھ نہیں لے جاؤ. پہلی بریک یہ لگا دیتا ہے. کیا چیپی بیماری ہے جتنو آم کرسو ایم بس سے اوپر جیسے ہاتھ پر سٹاپ کر دو. تھا میں کہ صاحب بہت بھائی بات برابر آوے جتو، پر تمہارے بالکل کھنجوڑوانو نہیں، بالکل کھجانے کا نہیں تم کو. پھر وہ اس کو ملم دیتا ہے، ٹیوب دیتا ہے، دوائیاں دیتا ہے، اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، ضرورت پر انجیکشنیں لگاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے. کھٹی چیزیں نہیں کھانے کی، دہی نہیں کھانے کا، املی نہیں کھانے کی، یہ نہیں کھانے کا، ایک لمبی فہرست پرہیز کی دے دیتا ہے. یہ سب کرنے کے بعد اس سے فیس پیسہ وصول کرتا ہے. اب یہ گھر آ کر سب کر رہا ہے. گھر آ کر سب کیا کر رہا ہے؟ دل تو چاہتا ہے خوب کھجاؤ میں، تو ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہاتھ نہیں لگانے کا. تو اپنے ہاتھ پر کنٹرول کر لیتا ہے نا. دوائیوں کا مارا ہے، کڑوی دوائیاں ہیں، ملم چپ، یہ ساری چیزیں. وہ دوسرا آدمی جو ہے نا جس کو یہ ہاتھ پر اسی کے جیسی کھجلی ہوئی ہے، وہ اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کیا دھمال مچا رکھی ہے تو نے؟ بولے کیا ہوا؟ ارے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ مجھے دیکھ کتنا مزے میں ہوں. کیا کہتا ہے؟ مجھے دیکھ میں کتنا مزے میں ہوں. ہاں، تو پیسہ خرچ کر کے دوائیاں لے کے ڈاکٹر کے دواخانے کے دھکے پیرے کھا کر تو کیا کرتا ہے؟ آہ آہ کرتا ہے. اور میں بغیر دوا کھائے، بغیر ڈاکٹر کے دواخانے کے دھکے پھیرے کھائے، کھجا کھجا کر واہ واہ کیا مزہ لیتا ہوں. ایک پیسہ خرچ کیے بغیر مجھے مزہ ملتا ہے، اور تو سارا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی آہ آہ تکلیف محسوس کرتا ہے. لیکن سچ بتاؤ نتیجہ کس کا اچھا ہوگا؟ جس نے اپنے ہاتھ کا علاج کیا ہے، جس نے
اپنے ہاتھ کا علاج کروا رہا ہے، پابندی کر رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، دواخانے کے دھکے پھیرے کھا رہا ہے، ہوتے ہوتے اس کے 15 دن مہینے میں اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، ایک دم تندرست، نارمل، اب کھجلی کا کوئی نام و نشان نہیں، ابھی ہاتھ سے پورا ورکنگ کر رہا ہے۔ اور وہ جس نے کھجانا ہی جاری رکھا، دوا دارو علاج اس کا نہیں کروایا، تو اس کا انجام کیا ہوتا جانتے ہو؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کھجلی آگے بڑھتے 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 اس کے کندھے تک پہنچے گی، اور پورا ہاتھ ہے نا پیپ سے پک جائے گا۔ یہ اب پریشان ہے کیونکہ پیپ ہوا ہے تو اندر سے کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے بھائی کیس تمہارو قابو باہر چاہے، تمہارو کیس قابو باہر چاہے، وہیں پر سرجری کرવી પડશે، મોટો ખર્ચો અને મોટો ઇલાજ ઓપરેશન، بس سمجھتے ہو؟ ایک آدمی دین پر چلتا ہے، دنیا والوں کو ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ آدمی تنگ و قید میں ہے، پابندیوں میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے اس کی آخرت بناتا ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ دین کی برکت سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی آخرت بناتا ہے، اس کی جنت تیار کرتا ہے، اور آخرت بنتے 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 اللہ ایک دن اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل حالات میں تھے، لیکن اللہ نے پابند کیا تھا بنو اسرائیل کو کہ پابندیوں سے رہو، احکام پر رہو، نماز پڑھتے رہو، جمے ہوئے رہو۔ بنو اسرائیل کے لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتے تھے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہماری یہ حالت تھی، تیرے آنے کے بعد بھی یہ حالت ہے، کوئی سدھارا نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تلقین کرتے، نہیں تم استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ رہو، جمے رہو، اللہ حالات بدل دے گا۔ تو یہ جمے ہوئے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آخرت کو بنانا شروع کیا، اور آخرت بنتے 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 اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی بنا دی۔ اللہ نے کیا بنا دی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ان کی بنا دی۔ اور فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مان کر اور بغاوت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی گزار رہا تھا، دنیا والوں کو ظاہر میں بہت اچھا دکھ رہا تھا، بہت خوشحال نظر آ رہا تھا کہ ساری نعمتوں کی ریلم پیل اس کے پاس ہے، کھانا پینا، مکان، بستر، سواریاں، سب چیزیں اس کے پاس بڑی مقدار کے اندر ہیں، لوگوں کی نظروں میں خوشحال ہے۔ لیکن چونکہ نافرمانی تھی، کیا تھی بولو؟ نافرمانی تھی، تو اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے اس کی آخرت کو برباد کرنا شروع کر دیا، اس کی آخرت کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا، اور آخرت برباد ہوتے 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 ایک دن اللہ نے اس کی دنیا کو بھی کیا کر دیا بولو؟ تباہ و برباد کر دیا۔ دین کے نتیجے میں آبادی ہے میرے دوستو بھائیو، ہماری بھی آبادی ہے، ہماری نسلوں کی بھی آبادی ہے۔ سب نے نسلیں جو نا پیسوں کی بنیاد پر نہیں پنپتی ہیں کہ آپ میں مل کر جاگیریں چھوڑ کر جہاں میں بچے کھاتے رہیں، اچھا ہے، ایک باپ کی سوچ ہوتی ہے، اولاد ہے، لاگڑی ہے، ہمدردی ہے، فطری چیز ہے کہ مجھے اپنی اولاد کے بارے میں یہی سوچ رہے۔ حدیثوں میں ہے کہ تمہاری اولاد لوگوں سے بھیک مارتی مرے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے تم کچھ چھوڑ کے جاؤ، لیکن وہ دین کے ساتھ ہو۔ کیسے بولو؟ بے دینی کے ساتھ آدمی اپنی اولاد کے لیے دنیا چھوڑے گا تو بے دینی کی نحوست میں یہ دنیا بھی ان کے ہاتھوں میں سلامت نہیں ہے، بے دینی کے وجہ سے یہ دنیا بھی ان کے ہاتھوں میں سلامت نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 14 بیٹے تھے، ہے نا، انتقال کے وقت کوئی خاص دنیا نہیں چھوڑی جو ان سے پہلے کے بادشاہوں نے چھوڑی تھی، لیکن اپنے بچوں کو دیندار بنا کے چھوڑا تھا۔ کسی نے ان کو کہا بھی تو آپ نے فرمایا میرے انتقال کے بعد میری اولاد دیندار ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، دینداروں کی، نیک لوگوں کی تعالیٰ شانو کیا کرتا ہے بولو؟ حفاظت کر لیتا ہے، اللہ ان کو سنبھالا دے دیتا ہے، خدا انہیں رستے پر نہیں چھوڑ دیتا ہے دینداری کی بنیاد پر۔ اور اگر میرے مرنے کے بعد میری اولاد دیندار نہیں ہے تو مجھے ایسی بے دین اولاد کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جو چیز مجھے اپنے بارے میں فکر کرنی ہے
میری بیوی کے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں، ہے نا، میری بیٹیاں اور دامادوں کے بارے میں، وہ کیا چیز ہے بولو بھائیوں؟ وہ ان کا دیندار ہونا ہے۔ میری آپ کی سوچ پر ہمیشہ دنیا غالب رہتی ہے کہ میرے بچے کام دھندا سیکھ لیں، ان کو اچھی جاب مل جاؤ میں، ان کو اچھا ویپار مل جاؤ میں، داماد کو اچھا ویپار مل جاؤ میں، ویل سیٹ ہو جاؤ میں، یہ چیزیں ہم پر غالب رہتی ہیں۔ لیکن کبھی اپنے بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، دامادوں کے بارے میں، چھوٹے بھائیوں کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں میری آپ کی یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جاؤں میں، یہ متبع شریعت، متبع سنت بن جاؤں میں، کہ اپنے بارے میں ہماری یہ سوچ ہو، گھر والوں کے بارے میں آدمی کی یہ سوچ ہو، اپنے ماحول میں، ہاں اپنے ماحول کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو، کیونکہ اللہ دین سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ اپنے خزانے کی نعمتیں دینداروں کو دیتا ہے جو اسے خوش کر دیں۔ بات سمجھتے ہو؟ مجھے آپ سے کوئی کام نکلوانا ہے، مجھے آپ سے کام نکلوانا ہے، 200 500 1000 5000 روپے لینے ہیں، اور میں آپ کے سامنے آ کر آستین چڑھاؤں اور آپ کو ماں بہن کی گالیاں دوں اور اناب شراب تمہارے سامنے بکوں، اور پھر تم سے کہو بھائی 5000 دے دیں، تو تم دو گے مجھے؟ ارے بولو، ایسا آدمی اتنی گالیاں دیتا ہے اور پھر بولتا ہے پیسے دے دو؟ مجھے آپ سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا بولو؟ ہے نا، آپ کو خوش کرنا پڑے گا، آپ کو راضی کرنا پڑے گا، ہے نا، تھوڑی کچھ آپ کی چاپلوسی بھی کرنی پڑے گی۔ تمہیں تو بہت سارا مانت چھو، تمہیں تو عام چھو نو تین چھو، پھر اپنی بات دھیمے سے رکھے کہ یار 5-1000 کی ضرورت ہے، آپ نے یار اہم چال کافی کام بن جائے گا۔ ساری چیزیں اللہ کے خزانے میں ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی آدمی اللہ کے خزانے سے کوئی چیز نہیں لے سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو؟ بے دینی کے راستے سے آدمی اللہ کے خزانے کی نعمتوں کو نہیں لے سکتا ہے، اور بے دینی کے راستے سے اگر کسی کو کوئی چیز مل رہی ہے تو علماء نے لکھا ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ زندگی بے دینی کے ساتھ ہیں، نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، زندگی میں ذکر تلاوت نہیں ہے، زندگی میں امانت داری اور سچائی نہیں ہے، ہاں نافرمانیاں ہیں، اور اس کے باوجود نعمتیں اللہ کی طرف سے مسلسل آ رہی ہیں، تو یہ تو بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اپنے بزرگوں سے ایک مثال سنی، کسی کے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے بولو؟ چوہے۔ تو چوہوں کو پکڑنے کے لیے آدمی پنجرا لاتا ہے۔ کیا لاتا ہے؟ چوہوں کے پکڑنے کا پنجرا، اور اس پنجرے میں گھی کی تلی ہوئی روٹی رکھتا ہے، وہ نہیں کھاتا ہے، نہ بچوں کو کھلاتا ہے۔ کس کے لیے رکھتا ہے بولو؟ ارے کس کے لیے رکھتا ہے؟ تو چوہوں سے اس کو پیار محبت ہے، دوستی بھائی بندی ہے۔ یہ گھی کی تلی ہوئی روٹی پنجرے میں چوہوں کے لیے رکھی، کیوں؟ پکڑنا ہے ان کو، ہے نا؟ کیا کرنا ہے بولو؟ ہاں پکڑنا ہے۔ جب یہ پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ کیسی پٹائی کرتا ہے؟ باہر لے جاتے ہیں، محلے کے بچے گرم گرم پانی ڈالتے ہیں، سوئیاں بھونکتے ہیں، گاؤں کے بھاگور پر لے جائے گا پادر میں، وہاں کتے تیار ہوں گے اس کے استقبال کرنے کے لیے۔ غصہ ایسی میرے بھائیوں بے دینی کے ساتھ رحمتوں کی ریلم پیل ہے، تو آدمی میرے دوست بھائیوں اپنے پر نظر کریں، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ گھی کی تلی ہوئی روٹی رکھی ہے اللہ میاں نے پنجرے میں، پکڑے گا۔ ہاں اللہ جب کسی قوم کی پکڑ کرتا ہے تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، پھر اچانک پکڑ لیتا ہے، اپنی لگام کو اچانک ٹائٹ کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ زندگی مقصد پر آنی ضروری ہے، لیکن دین پر کون چلے گا جانتے ہو؟ دین پر، کہ دین پر وہ آدمی چلے گا جس کا اندر کا ایمان بنا بنایا ہوگا۔ جس کا اندر کا ایمان بنا ہوا ہوگا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے پر اس کا اندر کا یقین، اللہ کی ذات و صفات کا یقین، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، خدا سے محبت اور عشق،
अल्लाह की हैबत और खशियत, इसका खौफ दिलों की गहराइयों में उतरे। ईमान के रास्ते से ये बात चाहिए जाती है कि अल्लाह से मोहब्बत भी हो और अल्लाह का दिलों में डर भी हो। ये चीज दिल में हो, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, जिसने 7 जमीनें बनाई, 7 आसमान बनाए, चांद सूरज सितारों को बनाया, दरियाओं को, नदियों को, और अल्लाह ने तालाबों को, पहाड़ों को, समंदरों को, रेगिस्तानों को, जंगलों को अल्लाह ने बनाया। हाँ, इंसान को, जिन्नात को, चरिंद को, परिंद को, दरिंद को अल्लाह ने बनाया, और बनाकर अल्लाह अपनी कुदरत से इनमें किसी से गाफिल नहीं है। अल्लाह सब पर पूरा मुतवज्जे है। वो अल्लाह है जो रात दिन पलटता रहता है, मौसम वो बदलता है। ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये ऑटोमेटिक नहीं कि 4 महीने पूरे हो गए तो सर्दी आ गई, 4 महीने पूरे हो गए तो गर्मी आ गई, ऐसा नहीं है। 12 घंटे पूरे हो गए तो अंधेरा हो गया, रात आ गई, नहीं। वलहु इख्तिलाफुल लैल वन नहार, ये अल्लाह की कुदरत है। हाँ, दिन का उजाला वो लाता है, रात का अंधेरा वो लाता है। साल में 3 मौसम वो लाता है, सर्दी, गर्मी, बारिश, मौसम वो बदलता रहता है। सारी चीजें इसके कब्जे कुदरत में है। हाँ, कोई चीज अल्लाह के कुदरत से बाहर नहीं। इस अल्लाह का अपने दिलों के अंदर यकीन, उसकी कुदरत का यकीन, उसकी किबरिया और उसकी अजमत से मेरे आपके दिल, मेरे भाइयों, भरपूर हो जाओ। मैं इस दिल में अल्लाह की बड़ाई आ जाओ। मैं मखलूक का तासुर और मखलूक की बड़ाई दिलों से निकल जाओ। मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे भाइयों रिसालत का यकीन हो, आपके तरीकों पर कामयाबी का यकीन, आपके गैर के तरीकों पर नाकामी का यकीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बड़ी मोहब्बत हो। क्योंकि हमारा ईमान है दुनिया के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह ने आपके तरीकों को कबूल कर लिया है, इस पर कबूलियत की मोहर है, ये रजिस्टर्ड है, फॉलो करने के काबिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं चलेगा, कयामत तक के लिए कोई तरीका नहीं चलेगा। ये रजिस्टर्ड है, ये कबूल है, इस पर कबूलियत की अल्लाह की तरफ से मोहर है। कोई भी इस तरीके को अपना ले, मालदार हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, है ना, शहरी हो, देहाती हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, वो अल्लाह के नजदीक बोलो क्या बन जाएगा? मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बन जाएगा। इस तरीके की तासीर है ये। और आदमी को मेरे भाइयों अपने ईमान के रास्ते से गैब में रखी हुई आखिरत का यकीन, ये गैब में है। हमसे ये मतलूब है कि देखा नहीं मैंने अपने आंख से कब्र क्या है, इसका अजाब क्या है, बरज़ख क्या है ना, बरज़ख के फरिश्ते क्या हैं, और महशर का मैदान क्या है, उस दिन का पर तराजू जो नेकी और बदी को तोलेगा, हिसाब किताब का मंदर, नामा अमाल को अर्शी लाई से उड़ाए जाने का मंदर, पुल सिरात से गुजरने का मंदर, ये सारी चीजें गैब में हैं, ये होकर रहेगी। दोज़ख, जन्नत, क्या है बोलो, दोज़ख, जन्नत, ये सब चीजें हैं। और बेशक अल्लाह ने इन तमाम चीजों को तैयार करके रखा है, जन्नत भी बनाकर रखी है, और जन्नत की वो दावत भी देता है। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, इसकी दावत देता है, बोलो, उसने बनाई और इसकी दावत देता है कि चलो जन्नत की तरफ दावत देता है। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशा इला सिरातिल मुस्तकीम। जहन्नम उसने बनाई है लेकिन इसकी दावत नहीं देता है। वादा दोनों से किया है भरने का, जहन्नम से भी कहा है लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमाइन, इंसानों से जिन्नातों से दोज़ख को भर दूंगा, और जन्नत से भी वादा करके रखा है कि तुझे भर दूंगा। दावत तो जन्नत की देता है, लेकिन दावत बोलो दोज़ख की देता है नहीं, बल्कि क्या कहता है, फत्तकुन्नार, दोज़ख से बचो। और इधर वादा भी कर रखा है भर दूंगा, और हमें क्या हुक्म है, बचो। इसका यकीन दिलों में, हाँ, कि जन्नत बरहक है, दोज़ख बरहक है, हिसाब किताब बरहक है, मीज़ान अदल बरहक है, पुल सिरात बरहक है, हौज़े कौसर हक पर है। हाँ, इन तमाम मरहलों से मुझे आपको गुजरना है। अंदर दिल की गहराई से मेरे भाइयों इन बातों का यकीन पैदा हो जाए। जब आदमी के ईमान के अंदर कुव्वत, ताकत और ईमानी ताकत पैदा हो जाती है ना,
تو پھر دنیا میں اللہ کے دین پر چلنا کیا ہو جاتا ہے بولو؟ آسان ہو جاتا ہے. دین پر ہر کوئی چلنا چاہتا ہے، لیکن چلے گا وہ بندہ جس کے پاس اندر کی اسپرٹ، اندر کی طاقت ہے. جیسے گاڑی اندر کی طاقت سے چلتی ہے، ہوائی جہاز اندر کی طاقت سے اڑتا ہے نا. بڑے بڑے سمندروں میں یہ پانی کے جہاز اندر کی طاقت سے سمندروں کو چیر کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جاتے ہیں. ایسے میں آپ اپنے دین پر اندر کی ایمان کی طاقت سے چلیں گے. یہ تبلیغ کی جو محنت ہے نا، یہ اسی ایمان کو بنانے کی محنت ہے. یہ محنت اسی کی ہے کہ آدمی کے اندر کا ایمان بنے، آدمی کے اندر کا یقین بنے. جتنا میرا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا دین میرا مضبوط ہوگا. آدمی اپنے کلمہ ایمان کے لیے جتنی محنت کرے گا اتنا دین اس کا کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا. اور جتنا میرے بھائیوں آدمی کا ایمان کمزور پڑتا جائے گا، ایسے ہی آدمی کے اندر کیا ہوتا جائے گا بولو؟ اس کا دین بھی کمزور پڑتا جائے گا کہ نیکیوں کا شوق ختم ہو جائے گا، پابندی نہیں رہے گی، اور گناہوں سے آسانی کے ساتھ آدمی گناہ کا شکار ہو جائے گا. جیسے وہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا کہ جب وائرس چلتا ہے نا تو آدمی کے اندر روگ پرتیکارک شکتی کم ہوتی ہے، وہ جلدی اس وائرس کا شکار ہو جاتا ہے. کیا ہے کہ ان میں قوت دافعہ، روگ پرتیکارک شکتی ان کی نبڑی ہے، کمزور ہے، اس لیے یہ بیماری کی جلدی جھپٹ میں آ جاتے ہیں. گناہوں سے بچنے کی طاقت جو ہے نا وہ ایمان کے راستے سے ہے. آدمی کا ایمان اندر سے بنے تو آدمی کی آنکھ اس کو آنکھ کو ایمان گناہوں سے بچائے گا. یہ آنکھ غلط نہیں دیکھی، یہ آنکھ غلط نہیں دیکھی. یہ زبان غلط چیز نہیں بولے گی. بولنے سے پہلے آدمی اپنے بول کو تولے گا، سوچے گا میں جو بول رہا ہوں اس بول سے میری آخرت بنے گی کہ نہیں بنے گی، ہے نا. حدیثوں میں ہے بعض مرتبہ آدمی کوئی اچھی بات بول دیتا ہے تو اتنی خیر کی بات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بات اللہ کو اتنی پسند ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے اور جنت کا اس کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے. اور بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے ایسی بری بات نکال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا فساد ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں، بگاڑ، کہ وہ اللہ کو اتنی پسند وہ بات ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور جا کر گرتا ہے جیسے مغرب اور مشرق کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ بات کب ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنی زبان سے خیر کی باتوں کا کہنے کا عادی ہو، برائی کے بولنے کا عادی ہو. جو خیر کا عادی ہوگا نا تو میرے بھائیوں کیا ہوگا بولو؟ اس کی زبان سے خیر ہی نکلے گی. کیوں؟ یہ اپنے بول کو تولتا ہے. کیوں تولتا ہے؟ اس کا ایمان اس کو یہ سبق سکھاتا ہے، اس کا کلمہ یہ سبق سکھاتا ہے کہ میرا بولا ہوا بول ہوا میں اڑ نہیں جائے گا. یہ ہوا میں اڑ نہیں جائے گا، ہوا میں پگھل نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہے؟ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں فرشتے، استحدار. سمجھتے ہو؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کہتا ہے جب آدمی کوئی بات نہیں بولتا مگر ایک نکلنے والا تیار ہوتا ہے، نگہبان تیار ہوتا ہے. اچھا بولا تو بھی لکھ لے گا، برا بولا تو بھی لکھ لے گا. جس کا اندر کا یہ یقین ہے نا وہ اپنی زبان کو غلط سلط چیزوں سے بچا لے گا. جرمہ صغیر جرمہ کبیر. اس کا جسم چھوٹا ہے اور اس کا جرم بہت بڑا ہے. اس کا جسم کیا ہے بولو؟ چھوٹا سا ہے اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے. تو کون کنٹرول کر پائے گا؟ جس کے اندر کیا ہے بولو؟ جس کا ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان کا نور ہے، جس نے محنت کے راستے سے، قربانی کے راستے سے جان مال لگا کر اللہ کے راستوں میں پھر کر اپنے دل کے اندر ایمان کا نور جمع کیا ہے. یہ اپنے آپ کو اطاعت پر لائے گا. نمازوں کی پابندی زندگی میں ہوگی، کوئی نماز اس سے چھوٹے گی نہیں. یہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا. رات میں 2 بجے تھک کر آیا ہے نا تو بھی اپنا الارم سیٹ کر کے سوئے گا کہ میری نماز فجر کی جماعت کے ساتھ. سردی میں لمبی راتیں، سویرے سویرے ٹھنڈ لگتی ہیں، سستی آتی ہیں، نہیں طبیعت چاہتی رحاب چھوڑنے کی، وہ اس کو نکال دے گا کہ نہیں بھائی فجر کی نماز کا مسئلہ ہے. کیا ہے؟ فجر کی نماز کا مسئلہ ہے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. گرمی کی چھوٹی سی راتیں ہیں،
4:30 बजे सुबह शादी हो जाती है, मस्जिदों में 5 बजे अजान, 5:30 को नमाज हो जाती है, रात को 2 बजे सोया है, मुश्किल से 2-3 घंटे की नींद मिल पाई है, लेकिन ये खबरदार रहेगा, जागता हुआ रहेगा, नहीं इसकी आंख लगेगी, फजर नहीं गायब होगी इसकी, ये फजर नहीं छोड़ेगा। हाँ, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के एहतिमाम को ईमान की निशानी बताई। ये मोमिन पर फजर की नमाज दुश्वार नहीं होती है, फजर की नमाज मोमिन पर दुश्वार नहीं होती है, बड़ी बरकत वाली नमाज है फजर की नमाज। हदीसों में है जो आदमी फजर की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। इसकी हिफाजत में, हम सब हिफाजत चाहते हैं, तो हिफाजत किससे होगी बोलो? घर में बैठे रहने से हो जाएगी? आदमी फजर पढ़ ले, घर में कोई आदमी फजर छोड़ने वाला न रहे। बेटा है जवान, भले दिन भर कमाता है, थकता है, ये इसके साथ हमदर्दी नहीं है कि आप इसको वहीं बिस्तर पर लेटे हुए छोड़ दो कि मेरे बेटे को पूरा दिन काली मजदूरी करनी पड़ती है और इसको थकना पड़ता है, बेचारा धूप में थकता रहता है, अब इसको छोड़ दो, इसको दिन भर कहाँ आराम मिलता है, उठेगा 8 बजे 9 बजे। ये अपने बेटे के साथ हमदर्दी नहीं है। ये किसी बाप की अपने बेटे के साथ हमदर्दी नहीं हो सकती है। लाओ अपने जवान बच्चों को घरों में नमाज के लिए, घर में कोई आदमी बेनमाजी नहीं रहना चाहिए। हाँ, बच्चियां उठें, बीबी उठें, हम उठें, जवान बेटे उठें, घर की खवातीन घर में पढ़ें, माँ बहनें घर में पढ़ें और हम मस्जिदों में जमात के साथ पढ़ें। सुबह रिस्क तकसीम होता है, क्या होता है बोलो? रिस्क तकसीम होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में एक बात थी कि आपने दुआ दी, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह तू मेरी उम्मत की सुबहों में बरकत अता फरमा। तो बरकत किसको मिलेगी? जो 8 बजे बिस्तर से उठेगा, इसको मिलेगी। नमाजों का एहतमाम जिंदगी में हो। हाँ, आदमी अल्लाह के जिक्र का अपने आप को आदी बनावे। नमाज भी पढ़े, कैसी पढ़े? जानदार पढ़े, खोखली नमाजें नहीं, उठक बैठक वाली नमाजें नहीं, नमाजें भी ऐसी जो जानदार हो। हदीसों में है कि अल्लाह ताला ने जन्नत अदन को अपने हाथ से तैयार किया, इसके फल, और अल्लाह ताला ने इसकी सारी चीजों को अपने हाथ से लगाया, सजाया। फिर अल्लाह ने जन्नत अदन से कहा, तकल्लमी, बोल, तू बोल। वो जन्नत बोली, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों के अंदर क्या करने वाले बोलो? खुशू खुदू करने वाले, ध्यान करने वाले हैं। अल्लाह मुझे आपको ध्यान वाली नमाजें नसीब कर दें। खोखली नमाजें अल्लाह को पसंद नहीं है। आप शहर के कलेक्टर को इतर की बोतल में रंगीन पानी भरकर उसको हदिये में दें, ये इसका एहतराम है या इसका साथ मजाक है? बोलो, ये इसका एहतराम है कि मजाक है इसके साथ? नमाजें आदमी पढ़े, जानदार पढ़े, मजबूत नमाजें पढ़े। ये नमाजों में जान कब पैदा होगी? जब खारिज के अंदर मेरी आपकी जवाने जिक्रों की, तिलावत की आदि होगी, तस्बीहात की आदत बने, कुरान की तिलावत की आदत बने। आदमी सुबह निकले, कम से कम 1 सुपारा पढ़ ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सूरह यासीन पढ़ लेगा, इसको 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। आदमी अपनी हाजत के आगे सूरह यासीन को कर दें। जो हाजत है, जो जरूरत है, कौन बोलता है पीछे? इनको हटा दो, कौन है? इनको अंदर आके बैठ जाओ, कब से बातें कर रही फोन पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी हाजत के सामने आपकी सूरह यासीन, हमें हर कोई हाजतमंद है, हम कोई हर जरूरतमंद है। आप इस नियत से पढ़ लें, अपनी हाजत को पहले इस नियत से यासीन शरीफ पढ़ लें। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और मेरे भाइयों, हाँ, हमें असबाब दिए, अमाल हमारे असबाब हैं। हाँ, किसी काम अटका हुआ है, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ो, सदका करो। क्या करो? बड़ी ताकत है सदके में, बड़ी ताकत है। हदीसों में है कि जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया तो ये जमीन हिल रही थी, स्टेबल नहीं थी। और ईश्वर ने कहा, अल्लाह ये हिल रही है, स्टेबल नहीं है, बोले कोई फिक्र ना करो, ये सुबह ठीक ठाक हो जाएगी। तो रातों रात अल्लाह ताला ने इस पर पहाड़ पैदा कर दिए। क्या पैदा कर दिए?
کوئی چیز ہلتی ہے جیسے تخت ہے تو اس کے اوپر کھلے ٹھوک دو تو یہ کیا ہو جاتا ہے بولو فٹ ہو جاتا ہے, ہلے گا نہیں. پھر پارٹیاں ہلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کھلی کھلا مار کے فٹ کر. اللہ نے سارے پہاڑوں کو زمین پر کھلے بنا دیے اور اس کو فٹ کر دیا, ہلتی نہیں ہے زمین, ورنہ یہ ہلتی تھی. صبح فرشتوں نے جب پہاڑوں کو دیکھا ٹچ کیا نہیں لگے یار بہت سخت چیز ہے یہ, تو بہت ٹائٹ ہے, سالڈ چیز ہے یہ. اللہ یہ بہت سالڈ ہے, اس سے کوئی مضبوط ہے؟ بولے ہاں. کیا ہے؟ کا لوہا ہے جو پتھر کو پہاڑ کو توڑ دے. اس سے بھی کوئی سخت چیز طاقت والی چیز؟ بولے آگ ہے, لوہے کو پگھلا کے پانی کر دیں, سیال بنا دے اس کو. کہ پانی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز؟ پانی سے زیادہ طاقتور چیز, آگ سے زیادہ طاقتور چیز پانی ہے جو آگ کو بجھا دے. اگر پانی سے زیادہ طاقتور چیز کا ہوا ہے جو پانی کو یہاں سے یہاں وہاں سے یہاں منتقل کر دے. اس سے زیادہ طاقتور چیز کا مومن کا وہ صدقہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیوے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ اتنی طاقت والی چیز ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت ہے نا, فجر کی نماز کا اہتمام ہے. ہمارے کام اس سے بنتے میرے بھائیوں. ہاں کوئی لاگ بگ نے جان پہچان ارکھاڑ یہ مسئلے نہیں ہیں. آفیسوں کے کام نے, سیٹ کے کام نے, دفتر کے کام نے, ڈکنے کام, کوئی لاگ بگ تلاش مت کرو. مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے. سارے انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں. وہ جس کا دل جب چاہے پھیر سکتا ہے, اس کو قدرت ہے اور کسی کو قدرت نہیں. جب آدمی میرے بھائیوں اطاعت کے راستے سے, اتباع کے راستے سے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, اس کا کام بن جاتا ہے, اس کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے, حالات سدھر جاتے ہیں. اپنی نمازوں کو جاندار بناویں, ذکر کے راستے سے, تلاوت کے راستے سے, دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کریں. اس سے مانگے بولو, دعاؤں کو مانگے, اللہ سے مانگے اور کسی سے نہ مانگے. سب اس کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم سب فقیر ہو, سب محتاج ہو. ہر کوئی محتاج ہے میرے بھائیو, اللہ کا محتاج ہے. کروڑ پتی بھی محتاج ہیں, ابج پتی بھی محتاج ہیں, سیٹ بھی محتاج ہیں, فیکٹری کا مالک بھی محتاج ہیں, کارخانے کا مالک بھی محتاج ہیں, میلوں کا مالک بھی محتاج ہیں. سب میں پوری دنیا محتاج ہے. دیتا وہ ہے, اس کے خزانے سے سب آتا ہے. لینے کا راستہ کیا ہے؟ دعا کا راستہ ہے. کون سا راستہ بولو؟ دعا کا راستہ ہے. یا اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اذان اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے نا, رات کے پچھلے حصے میں دعا قبول ہوتی ہے, جمعہ کے دن میں دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں, اس وقت قبول ہوتی ہے. آدمی اپنے آپ کو لاچار اور مجبور جب حالات سے پریشان ہو جاوے لے تو ادھر ادھر کسی کے سامنے اپنی مجبوری لاچاری کا اظہار نہ کرے. امن یجیب المضطر اذا دعا, حالات چالوں طرف سے گھیر لے تو اب کیا راستہ بنتا ہے بولو؟ اللہ. ایک اللہ کا راستہ ہے, ہاتھ اٹھے گا اور وہاں سے فیصلے ہوں گے. دعاؤں کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیں. وہ طاقت اللہ نے دعا میں رکھی ہے. ہمیں دعا جیسی بڑی چیز کوئی نہیں دی گئی, بہت بڑی چیز کہ اللہ سے مانگے میں آپ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہم کو سکھائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں ہم کو سکھائی, پیغمبروں کی دعائیں ہم کو سکھائی گئی. اس کا مسئلہ ایسا ہے جیسے آپ کسی سرکاری دفتر میں جائیں, آپ کو وہاں کوئی کام کروانا ہے اور آپ کو اس کی عرضی لکھنا نہیں آتی ہے, اپلیکیشن لکھنا آپ کو نہیں آتا ہے, اور آپ کو کلیکٹر معاملتدار وہ خود آپ سے کاغذ لے کر کیا کر لے بولو؟ اپلیکیشن لکھ دے. آپ کی طرف سے, آپ کے نام سے وہ خود اپنی رائٹنگ سے اپلیکیشن لکھ دیں اور پھر اس پر وہ منظوری کی سٹیمپ مار دیں. تو بولو کتنا بھلا کلیکٹر ہے, وہ کتنا بھلا سرکاری افسر ہے. ہم کو تو لکھنا نہیں آتا تھا, اس نے کیا کر دیا بولو؟ لکھ بھی دیا اور قبولیت اور منظور کی کیا مار دی؟ مہر مار دی, سٹیمپ سکہ مار دیا کہ جاؤ تمہارو کام تھے, جیسے تمہارو فارم سفاری گیا, تمہارو HRDS میں کام تھے, جاؤ.
बोलो कितनी बड़ी। अल्लाह ताला ने कहा मुझसे मांगो, क्या मांगना वो भी अल्लाह ने हमको सिखा दिया। इसलिए 4-4 महीने निकलो ताकि ये सीखें। और मेरे भाइयों, हाँ, हमारे सामने खाली अपनी दुनिया होती तो आदमी दुआओं के अंदर, अल्लाह मेरा भला कर दे, मेरी बीवी का भला कर दे, मेरे बच्चों का भला कर दे, मेरे दामादों का भला, बस मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसके सिवा कुछ याद आता ही नहीं है। जमातों में निकलो, दुआएं सीखो, ये दुनिया की खैर क्या है, आखिरत की खैर क्या है, बरज़ख की खैर क्या है। हाँ, जानने वाले ने हमको सिखाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज हमको सिखाई है कि अल्लाह से क्या मांगना चाहिए और किस तरीके से मांगना चाहिए। ये दुआ ऐसा अमल है कि इसरार करने का हुक्म है, बार बार इसरार करो इस पर, थको मत, उकताओ मत। अल्लाह ताला क्या करता है, दुआओं में इसरार करने वालों को पसंद करता है। दुआओं में इसरार करे आदमी, अड़ा रहे कि अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह कर दे। सीखें, अल्लाह के रास्ते में निकल कर इन दुआओं को सीखें। हाँ मेरे दोस्तों भाइयों, ये सीखने की चीजें हैं, ये जिंदगियों में लाने की चीज है। जब आदमी मेरे भाइयों ईमान बनेगा तो जो जो हुकूक अल्लाह के इसके जिम्मे है, इन तमाम हुकूक में अल्लाह के साथ वफादारी बरतेगा। अल्लाह का हक है नमाज, जिक्र अल्लाह का हक है, तिलावत अल्लाह का हक है कि नहीं? हाँ, और अल्लाह की मखलूक के साथ भी वफादारी बरतेगा जब ईमान बनेगा तो अंदर से, क्योंकि ईमान वफादारी सिखाता है, अमानतदारी सिखाता है। वो अपने जिम्मे किसी का झमेला, किसी का हक और किसी का, मेरे दोस्तों भाइयों, क्या है, कोई हक अपने जिम्मे बाकी रखकर नहीं मरेगा। ये घर में भी सबके साथ भला अच्छा बनकर रहेगा, इसकी बीवी के साथ भी इसकी माशरत बहुत अच्छी होगी। ये बीवी के साथ कैसा रहना चाहिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 9 बीवियों के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, और आपने ऐसी जिंदगी गुजारी कि अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि आप घर में तशरीफ लाते, सलाम करते। क्या करते बोलो? सलाम। हमको अपने घर में दाखिल होते सलाम करते शर्म आवे कि हमने शू सलाम करवा, तो बड़ा बहरा है कि हमने शू सलाम करवानी के। हमारे साथी के बहरन सलाम करवानी, वे तेरी माँ नहीं लगती है, तेरी बीवी नहीं लगती, इसको शर्म सलाम नहीं करेगा। सलाम है क्या? सलाम तो मेरे दोस्तों एक दुआ है। क्या है बोलो? उलमा ने लिखा है सलाम दुआ है, खैर की, बरकत की, उसके हमेशा साथ में रहने की। घरों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते, और आप अपनी घरेलू बीवियों के काम के अंदर इनकी बातों में मशगूल हो जाते, और ऐसे मशगूल हो जाते कि अम्मी जान आयशा सिद्दीका फरमाती कि ऐसा लगता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको छोड़कर कहीं न जाएंगे। आप इनके बातों में, इनके कामों में दिलचस्पी लेते, घर के कामों में हाथ बटाते। ये नहीं मैं पैगंबर हूं, क्या हूं? मैं पैगंबर हूं, पानी के गिलास को भी हाथ न लगाऊं, ऐसा। अल्लाह के रास्ते में निकल कर ये खिदमत का अमल है ना जमातों में 4-4 महीने। हाँ, खिदमत, खाना पकाना सीखो, हाँ, बर्तन धोना सीखो। जब खाना पकाओगे तब पता चलेगा कि घर में हमारी माँ, हमारी बीवी ये कितने झमेले बर्दाश्त करती है किचन में। आप तो बोल के सुबह चले जाते हैं, हाँ बनाओ जो, पेलू बनाओ जो, है ना। फिर वो आपका फेवरेट खाना पकाने में अपने आप को कितनी थकाती है, वो जमात में निकल कर देखो तो पता चले। प्याज काटो ने तो अंदर से पानी उतरता है, यहाँ टमाटर काटो, प्याज काटो, आलू छीलो, गोश्त साफ करो और इसका वगार बनाओ, खाना तैयार, तब पता चलता है। इसलिए मैं अपने यहाँ नए नए दूल्हे जो होते हैं, दूल्हे, इनसे कहता हूं कि तुम्हें 4 महीने लगा दो। 4 महीने लगाओगे तो बहुत चीजें सीख कर आओगे, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है बर्दाश्त करना। ये जमात में दूसरे साथी ने खाना पकाया, नमक कम है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसकी माँ थोड़ी कि वो उसकी सुन लेगा, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब इसको भी नहीं आता है, वो भी अनाड़ी है, वही पहली मर्तबा निकला है, तो जैसे आता तो बना के खिला रहा वो। तो सबर के सिवा क्या बोलो, तहम्मुल, सबर पैदा होता है। जमातों में ऐसा होता है, सब भटियारे थोड़े होते हैं। जमात में तो सब काम सबको करने हैं, नए आदमी को भी खाना पकाना है।
कोई पटियारे लेकर थोड़ी चलते हैं। अपना मेरे दोस्तों भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरत ये है कि आदमी अपना काम करना सीखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरत ये थी, आप लोगों पर बोझ नहीं बनते थे। हालांकि पैगंबर हैं, आसमानों पर आपकी बातों का वजन है, दुआओं का वजन है, लेकिन जमीन पर आपकी तबीयत इसको पसंद नहीं करती थी कि आप किसी पर बोझ बने। आप लोगों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले घुले रहते थे, मिले जुले रहते, यहां तक कि लोगों को पूछना पड़ता कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, पैगंबर कौन है इसमें। एक नॉर्मल आदमी जो रहता है ना, ऐसे ये आपकी माशरत थी, रहन सहन था। ये रहन सहन का दिन, घरों में रहें, बीवियों के साथ, माँ के साथ, बच्चों के साथ, हाँ, इनके दीन की फिक्र के साथ, इसके साथ इनके दीन की फिक्र के साथ रहे। ये नहीं क्या इसको खिला ले, पिला दिया, पहना दिया, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा दी और आदमी अपने बच्चों के दीन के बारे में बेफिक्र रहे, तो ये समझदारी का काम नहीं है, बहुत बड़ी नादानी है। ठीक है, मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी सारी जरूरियात को पूरा करूंगा, लेकिन ये सिक्के की एक बाजू है। सिक्के की दूसरी बाजू क्या चीज है? मैं इनके दीन की, नमाज की, इनके अमाल की फिक्र करूं। मैं ये दीन सीखें, इसलिए इनके लिए 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में भेजूं, ताकि इनके दिलों में अल्लाह की अजमत आवे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आवे, आखिरत का ध्यान, आखिरत की फिक्र आवे और ये नेक नमाजी बनकर घरों पर आवे। मेरी औलाद को दीन सिखाना ये किसकी जिम्मेदारी बोलो? मेरी जिम्मेदारी। हाँ, कि मेरे बच्चे दीनदार बने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर के लोगों को दोज़ख की आग से बचाओ। दोज़ख की आग से कोई चीज दीन के बगैर नहीं बचा सकती। अरे बन हाथ उमर ने पूछा कि अपने आप को हम बचावे, ये तो समझ में आता है, घर के लोगों को कैसे बचावे? का इनको दीन सिखा दो। तो जब आदमी का अंदर ईमान हरकत में होता है ना मेरे भाइयों, तो आदमी, इसकी अंदर की पूरी सोच बदली हुई होती है। वो अपने दीन के बारे में फिक्रमंद होता है और अपने घर वालों के लिए सबसे बड़ी खैरखाई ये चाहता है, ये सब मेरी हयाती में नेक नमाजी बन जावे। ये बाप की चाहत होती है। एक दीनदार बाप ये सोचेगा, जिसका अंदर का ईमान बना हुआ है, उसके अंदर की सोच ये होगी कि मेरे बच्चे 5 वक्त नमाजी हो, वक्त पर इनके हाथों में कुरान हो, जिक्र हो, ये जमातों में आते जाते रहें, गश्त करते रहें, दीन की मेहनत करते रहें। ठीक है, मुकद्दर का दाना पिया नहीं, अल्लाह ने इनको जो लिखा वो इनको मिलकर रहेगा, वो तो तयशुदा है। मुकद्दर की रोजी मुझे आपको अल्लाह देकर रहेगा। हाँ, लेकिन दीन जो है ना, दीन जब तक आदमी तलब नहीं बताएगा, अल्लाह ताला नहीं देगा। आदमी इसके लिए कदम नहीं उठाएगा, अल्लाह नहीं देगा। दीन के बारे में तलब शर्त है। बेतलबी के साथ अल्लाह का दीन नहीं दिया जाता है, तौफीक नहीं मिलती है। बेतलब आदमी को तौफीक नहीं मिलती है। जरा अंदर की उमंग, तलब और आदमी चाहत बताएगा तो अल्लाह अपनी तौफीक के दरवाजों को खोल देगा। तो आदमी अपने बारे में, अपनी औलाद के बारे में दीन को सोचता है। इस बदली हुई सोच के साथ इसकी जिंदगी होती है। बच्चे की कमाई ज्यादा कम ज्यादा, इसके साथ उसकी खुशी गमी वाबस्ता नहीं होती है। बच्चा बहुत कमा कर रहा है लेकिन दिन में नमाज कोई नहीं पढ़ी तो वो गमगीन हो जाएगा। बराबर बेटा 5000 कमावी ने लायो, 10 लायो, पैसे नमाज तो पढ़ी नहीं आज, पैसा ने करवानू हूं, आमा तो कोई बरकत नहीं। आ तो घर में राहत ना ला बेटा, आ तो घर में नहुसत लावे। क्या अभी कमाई पेट में जाए એટલે પછી શું થાય? अच्छे कामों की तौफीक नहीं मिलेगी। वो रिक्शा होती है ना पेट्रोल की, इसमें कैरोसिन डालो तो क्या होता है बोलो? धुआं निकलते कि नहीं निकलते? कैरोसिन डाला है, चलती तो वो भी है लेकिन अब धुआं निकाल के वो चलती है। और पेट्रोल डालो तो जरा भी धुआं नहीं, प्रदूषण नहीं और बिल्कुल सड़सड़ाहट चलती है। पेट में हराम की रोजी जाएगी। बच्चा कमा कर लाया, नमाज छोड़ कर लाया, हराम की रोजी लेकर आया है, बाप इस पर खुश होता है। ये कोई समझदारी की बात है? ये रोजी ये खाएगा, इसकी माँ खाएगी, इसके बच्चे खाएंगे, इसकी बीवी खाएंगी, अब कार खैर की तौफीक कैसे मिलेगी? बाप राजी नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, ईमान बनाना है, इसीलिए हाँ कि आदमी क्या करे, अल्लाह के हक के बारे में वफादारी बरतें, अल्लाह की मखलूक के हुकूक के बारे में वफादारी बरतें। तो ये सारे अमाल दुनिया के अंदर क्या है बोलो? राहत के हैं
اور آخرت میں نور ہے، آدمی کی عزت ہے، آخرت میں کیا ہے؟ عزت ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پل صراط پر مومنین کو اور منافقین کو ساتھ گزاریں گے، سب ایک ساتھ نکلیں گے۔ منافقین کا نور راستے میں بجھ جائے گا، مومن ان کے بجھتے ہوئے نور کو دیکھ کر دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ کہ ہمارے رب ہمارے نور کو اخیر تک پل صراط کے اس سرے تک باقی رکھے۔ وہ نور کیا چیز ہے؟ یہ اعمال ہیں۔ ہاں، حدیثوں میں ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں نمازیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہیں بشارت دے دو نور تام کی آخرت میں دین کے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا تو یہ نمازیں اس کے لیے کل قیامت کے اندر کیا بن جائے گی؟ نور بن جائے گی۔ نمازیں نور ہیں آخرت کے اندھیرے میں، پل صراط کے اندھیرے میں۔ آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ ایک ایک آیت اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ پل صراط پر نور بن جائے گی۔ حدیثوں میں ہے کہ آدمی جمعہ کے دن صبح سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا نور دے گا کہ یہ جہاں سے پڑھ رہا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک، خانہ کعبہ تک اس کا نور ہوگا۔ آدمی حج میں جاتا ہے نا، اور عمرے میں جاتا ہے، اپنے بال مڑاتا ہے، تو یہ بال ہے نا، بال ایک ایک بال کیا ہو جائیں گے؟ کل قیامت کے محشر کے میدان میں نور بن جائیں گے۔ جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارے گا، یہ ایک ایک کنکری کل آخرت میں نور بن جائے گی۔ حدیثوں میں ہے کہ آدمی اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو، سر میں داڑھی میں بال سفید ہوں، یہ سفید بال نہیں ہے، یہ پل صراط کے اندھیرے کا نور ہے۔ یہ پل صراط کے اندھیرے کا کیا ہے؟ نور ہے۔ بازار میں آدمی اللہ کا ذکر کریں، غفلت کی جگہ ہے، شیطان کے رہنے کی جگہ ہے۔ ان جگہوں پر آدمی اللہ کا ذکر کرے، چوتھا کلمہ پڑھتا ہوا گزرے، بازار میں داخل ہونے کی آدمی دعا پڑھ لے کہ یہ جو آدمی بازار میں اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے ایک ایک بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو محشر کے میدان میں پل صراط کے اندھیرے میں نور عطا فرمائے گا۔ جو کسی پریشان حال مسلمان کی مدد کر لے گا، اللہ اس مدد کرنے والے کے لیے کل قیامت کے اندر بہت بڑا نور جمع کر دے گا۔ یہ اعمال ہیں جو دنیا میں عزت ہیں، آخرت میں نور ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اعمال والی زندگی بنانے کے لیے ایمان کا بنانا ضروری ہے۔ جب تک آدمی ان چیزوں پر یقین نہیں کرے گا، وہاں تک اس کے قدم اس کے کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ اس کے جیب سے پیسہ نکلے گا نہیں میرے دوستو بھائیوں، یہ اپنی جان مال نہیں لگائے گا، کیوں؟ یقین نہیں ہے۔ اور جب یقین بن جائے گا تو آدمی اپنا سب کچھ لگا دے گا، جان بھی لگا دے گا، جیسے صحابہ نے جانیں لگا دی۔ کیوں؟ یقین بن گیا تھا۔ بلکہ ایک جان دینا کم سمجھتے تھے، یقین تھا اندر سے۔ آدمی کے پاس اس کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ بولو، جان ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جان دینا بھی صحابہ کم سمجھتے تھے اللہ کے دین کے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ جو چیزیں اللہ کے دین، یقین بنا ہوا تھا کہ جو چیزیں اللہ کے نام پر لگا دیں گے، یہ سب چیزیں آخرت کے اندر ہزاروں گنا کر کے مل جائے گی۔ کیا مل جائے گی؟ ہزاروں گنا کر کے اللہ دے دے گا۔ یہ لگا رہے ہیں تو یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، یہ چلا نہیں جائے گا۔ یہ کہاں ملے گا؟ بولو، وہاں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو بناؤ، اور اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ ہم نکلیں، اپنے جوان بچوں کو بھیجیں، گھروں میں سے ترتیبیں بناویں، باری باری سب نکلیں، سب کی ضرورت ہے۔ بولو، گھر میں ایک آدمی تبلیغ میں لگا خالی چلا چار مہینہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 بھائی ہیں تو ایک جاتا ہے، باقی 3 گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ وہی سمجھا ایک تبلیغ نہ نام پر کرے لو چمے کے اینے لے جاؤ، تمہیں جان لے جاؤ تو تمہیں ترن ہوں کرسو بھائی، تمہارے جنت میں نتی جوانو، تمہارے اللہ نے حساب کتاب نتی اپانو، اللہ نے مو نتی بتاوانو، تمہارے کیم کرو تمہیں پچھی۔ سب کی ضرورت ہے، سب کی ترتیب بنے گھر میں، ایک جا کر آوے، دوسرا جامے، دوسرا جا تیسرا جامے، سب کا وقت لگنا چاہیے، ہے نا، تاکہ سب کا ایمان بنے، سب کا یقین بنے،
اور سب میرے دوستو بھائیوں دین پر چلنے والے بنے، اور جہاں جاہے وہاں پر بھی اللہ کے بندوں پر دین کے راستے سے محنت کرنے والے بنے، کہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، چاہے وہ کسی رنگ روپ اور زبان میں ہیں، سب پر محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ محنت کریں گے، سمجھائیں گے، لوگوں کو فائدے بتائیں گے، نفع کھولیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ ہمارے باپ دادا چھوڑ کر چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، پھر کہاں ہوں گے؟ کہ برزخ آخرت میں، اور وہاں اللہ کے سامنے کیا ہے؟ حساب کتاب ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ بات پوری دنیا میں چل پھر کر مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لیے سب سے کہتے ہیں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، جان لگاؤ، مال لگاؤ، وقت لگاؤ، اپنی صلاحیت استعداد یہ جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو کھپاؤ، خدا کے دین کے مجاہدوں سے نہ گھبراؤ، گھر چھوڑنے سے نہ گھبراؤ۔ ہاں، یہ نعمت جنت اور آخرت ایسی چیزیں ہیں جب تک آدمی اپنا کچھ دیتا نہیں ہے وہاں تک یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، لگانا پڑتا ہے۔ اللہ میاں کے ساتھ سودا ہے، کچھ دو اور بہت کچھ لو، دو اور لو، دو اور لو، دو اور لو، یہ سودا ہے اللہ کے ساتھ، دیا اسی نے ہے۔ جان ہماری ہے، بولو، مال ہمارا ہے، صحت ہماری ہے، یہ صلاحیت استعداد آورت قابلیت ہماری ہے نہیں، جوانی ہماری ہے کہ نہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور جو چیزیں اللہ کے نام پر خرچ کی جائے گی کیا ہوگا؟ اللہ اس میں برکتیں دے دے گا۔ جیسے بکریاں اللہ کے نام پر یہ جانور ذبح ہوتے ہیں نا، اس میں برکت ہوتی ہے، ان کے ریوڑ کے ریوڑ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ پیدا ہوتے ہیں تو 8-8 10-10 پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے ریوڑ نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے نام پر وہ نہیں لگتے ہیں، جو لگتے اس میں برکت ہے۔ جان لگے گی اللہ کے نام پر، اس میں برکت، مال لگے گا اللہ کے نام پر، اس میں برکت، جوانی لگے گی اللہ کے نام پر، برکت، صلاحیتیں لگے گی اللہ کے نام پر، برکت۔ آدمی اللہ کے لیے برداشت کر لیں۔ ایک آدمی گھر کی زندگی کا عادی ہے، ہر کوئی عادی ہوتا ہے، گھر میں فیسیلٹیاں ہیں، بھلے چھوٹا گھر ہو، لیکن ایک اس کی اپنی لائف سٹائل ہوتی ہے۔ جماعتوں میں جا کر تھوڑا یہ سارا چیزیں کیا ہو جاتی، بولو، اپسیٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے، صبر کر لو، گھر چھوڑنے کا مجاہدہ، صبر کرو، بیوی بچے چھوڑنا ہے، صبر کر لو، ہے نا، کاروبار چھوڑ کر جا رہے ہو، ہے نا، اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا، نقصان کا صبر کر لو، کچھ نہیں ہوگا، یہ شیطان ڈراتا ہے ہم کو، کچھ نہیں ہوگا، لیکن صبر کے ساتھ چلو، تو کیا ہوگا کہ جیسے اور اعمال کا اللہ تعالیٰ آدمی کو محشر کے میدان میں بدلا دے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ بندے کے نیکیوں کو کھولا جائے گا اور ایک ایک نیکی کو تول کر اس کا بدلہ دیا جائے گا، نماز لائی جائے گی، تولی جائے گی اور اس کا اجر دیا جائے گا، روزہ لایا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، تولو کتنا روزہ ہے وزن کہ دے دو اس کے برابر، اس کا اجر دے دو، صدقات خیرات لائے جائیں گے، نیکیاں ایک ایک کر کے لائی جائے گی، تولی جائے گی ترازو کے پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے میں، اور اس کے مقابلے میں سامنے اجر کیا دے گا، بولو، اجر و انعام وہ دیا جائے گا تول کر۔ اب جتنی نمازیں پڑھی اجر مل گیا، بات فنش، جتنے روزے رکھے تھے اجر مل گیا، بات فنش، ہے نا، جتنا مال میرے بھائیوں زکات صدقات میں لگایا تھا اجر دے دیا گیا، قصہ ختم۔ ایسے ایک ایک نیکی کو لائے، یہاں تک کہ آدمی کی نیکیوں میں سے صبر لایا جائے گا۔ کیا لایا جائے گا، بولو، صبر، برداشت کرنا، صبر کر لینا۔ دیکھو یہ گھر چھوٹتا ہے نا تو آدمی کو ذرا بوجھ تو پڑتا ہے، وطن ہے، گھر ہے، راحت ہے، لیکن صبر کر لو بھائی، اللہ کے راستے میں تھوڑا مجاہدہ پڑتا ہے، کہ صبر کر لو، کوئی شکایت نہ کرو کسی سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی تکلیف کا کسی سے اظہار نہ کرے۔ صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی تکلیف کا کسی سے اظہار نہ کرے، صبر کر لے آدمی، تو اس صبر کا اجر اللہ محشر کے میدان میں دے گا۔ جب بندے کی نیکیوں میں سے صبر نکلے گا، اس کے نامہ اعمال میں سے، تو اللہ کہے گا ترازو ہٹا دو اور اس بندے کو بے حساب اجر دو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو کیا دیا جائے گا، بولو، بے حساب اللہ دے گا۔ ہاں،
آج میں گھر چھوڑ رہے ہیں, کاروبار چھوڑ رہے ہیں, بیوی بچے چھوڑ رہے ہیں, ماں باپ چھوڑ رہے ہیں, گھر کی راحتیں چھوڑ رہے ہیں, اور اللہ کے دین کی نسبت پر ہمارا بھلا ہو جاوے, اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیوں کا بھلا ہو جاوے, اس کے لیے اپنی جی کی چاہتوں کے خلاف صبر کرتے ہوئے 4 مہینے لگاتے ہیں نا. یہ صبر کل جب آخرت میں اللہ کھولے گا اور اس کا اجر اللہ مجھے آپ کو دیکھا, تو روایات میں ہے دنیا میں جو لوگ عافیت کے ساتھ رہے تھے وہ تمنا کریں گے, کیا تمنا کریں گے, کاش کہ ہمارے بدنوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے تو اس صبر کا بدر ہم کو یہاں مل جاتا. اس لیے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, نیت بناؤ, ترتیبیں بناؤ. دیکھو ہمارا یہ اجتماع اسی کے لیے ہے, یہاں خالی بیانات سنانا نہیں ہوتا ہے, یہ تو اس لیے تاکہ ایک ذہن بنے. اصل چیز یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بناوے. یہاں کا بسیرا ہمیشہ نہیں ہے, یہاں کا رہنا ہمیشہ نہیں ہے. ہاں, کل من علیہا فان, جس نے یہاں پر سانس لی ہے اس کو ایک دن یہاں سانس چھوڑ دینا ہے, یہ طے شدہ بات ہے. سمجھدار آدمی وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر یہاں سے اس کی تیاری کرے. یہ تیاری کرنے کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو سیکھو, اور اس زندگی کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے کے لیے نکلو. ہمیشہ آدمی جماعت میں نہیں رہتا ہے نا, آدمی 4 مہینے رہے گا پھر گھر پر رہے گا. وہ سیکھی ہوئی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے. گھروں پر رہ کر اعمال والی زندگی, سنتوں والی زندگی, محنت اور فکر والی زندگی, ہاں نیکیوں والی زندگی, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آدمی اپنے گھر کے اندر رہے دین کی محنت کے ساتھ. اور جب بھی دین کی محنت کا چھوٹا بڑا تقاضا ہو اپنی جان مال کو آدمی لگاوے اور اس کے لیے چلے آدمی. اس کے لیے میرے دوستو بھائیوں, آپ تمام بھائیوں سے بہت محبت سے اور بہت ادب احترام سے نمرتا سے گزارش کرتے ہیں کہ دیکھو آپ سب اپنی ترتیب بناؤ 4 مہینے کے لیے. تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ارے تمہاری انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. نیت کرتے ہو سب انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اب بتاؤ ہمارے اجتماع سے 4 مہینے کے لیے کون آپ میں سے تیار ہے؟ کھڑے ہو کر اپنے نام کو پیش کرو.